لله العظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ان کے اندر کچھ خاص تاثیرات رکھی ہیں. ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے. آپ دیکھتے ہیں کھانے والی جو چیزیں ہیں، جبکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہیں، کھانے والی چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نفع، جن کا فائدہ زیادہ ہے، اسی لیے ان کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہے. مثال کے طور پر بادام بظاہر کھانے کی چیز ہے، لیکن وہ بدن کے لیے، صحت کے لیے مقوی ہے، طاقت پہنچانے والا ہے. اسی طرح سے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک تاثیر ہے، اور یہ تاثیر اللہ تعالی کی طرف سے پیدا کردہ ہے. اور یہ جو ہر چیز جو اثر پہنچاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب تک حکم خداوندی نہ ہو کوئی چیز اپنا اثر نہیں دکھا سکتی ہے. صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، اس کی شعاعیں، اس کی حرارت جب ہمیں محسوس ہوتی ہے تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہے. حرارت یعنی گرمی. تو سورج کی جو شعاعیں ہیں ان کی تاثیر حرارت پہنچانا، گرمی پہنچانا. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، کسی میں تاثیر گرم ہے، کسی میں تاثیر ٹھنڈی ہے، اور اسی اعتبار سے ان کا استعمال بھی ہوتا رہتا ہے. اگر کسی کا مزاج ٹھنڈا ہے تو حکیم اور ڈاکٹرز اسے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں، گرم چیزیں کھائیں، کیونکہ آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے تو گرم چیزیں کھائیں گے تو برابر ہوگا. کسی کا مزاج بہت گرم ہے تو حکیم اور ڈاکٹرز اسے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ گرم چیزیں نہ کھائیں، ٹھنڈی چیز کھائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہے، کوئی اثر ہے. یہ تاثیر، یہ اثر
کس کی طرف سے ہے؟ کسی انسان نے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پیدا کی، یہ قدرتی، یعنی قدرت نے ان کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اور اسی بنیاد پر کائنات کے اندر جتنی بھی چیزوں میں تاثیر ہے انہی کی تاثیر کے مطابق ہی ان کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ ایک تمہید آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ اثر اللہ نے رکھا ہے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ تاثیر ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہر چیز کے اندر اثر رکھا ہے، اس کی تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں کوئی تاثیر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کتنی تاثیر ہوگی، اس کلام کا کیا اثر ہوگا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان کلام ہے، قرآن پاک جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، آج تک لوگ اس کو ایک محض کتاب کی حیثیت سے سمجھ رہے ہیں، لیکن علماء جانتے ہیں جو کتاب اللہ کا علم رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس کتاب کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر کس آیت میں کون سی تاثیر ہے، کس آیت کے اندر اثر کون سا ہے۔ اس تاثیر کو جاننے کے لیے آپ کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر علم حاصل ہوتا ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، اس آیت میں یہ اثر ہے، اس کلام میں یہ تاثیر ہے۔ انہی تاثیرات کی بنیاد پر بہت سارے جو عامل ہوتے ہیں قرآن کریم کی آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ جن کو اس کا علم نہیں ہے وہ صرف اور صرف اس کو ایک کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، یا تلاوت جو کہ ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، مگر ہر آیت کے اندر ایک مخصوص اثر موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک، یہ ایک سورت ہے۔ آپ جانتے ہو اس سورت کی تاثیر کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس پوری سورت کا نام ہی سورہ شفا ہے۔ اس سورت کا نام ہی سورہ شفا ہے۔ شفا کا مطلب کہ جو بیماری کو دور کرنے کے لیے اثر رکھتی ہو، جس سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہوں، اسے شفا کہا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ، اس کا نام سورہ شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تاثیر شفا ہے۔ کسی بیمار پر پڑھ کر کے دم کیا جائے تو اس کی وجہ سے اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ کسی بیمار کو پڑھ کر کے سنایا جائے تو اسے اس سے سکون مل جائے۔ یہ سورہ شفا کا مفہوم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود یہ طریقہ بھی اپنایا۔ کبھی کسی بیمار پر دم کیا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اسی سورہ فاتحہ کو اتنا زیادہ اثر انداز سمجھتے تھے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام ایک علاقے سے گزر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو کچھ لوگ آئے، ان سے کہنے لگے کہ ہمارے اس گاؤں کے جو سردار ہیں ان کی بیٹی کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تمہارے پاس کوئی منتر ہے تو تم اس کو پھونک دو تاکہ وہ زہر ختم ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جنتر منتر نہیں ہے، ہم لوگ منتر والے نہیں ہیں، البتہ ہم اللہ کا کلام قرآن کریم جانتے ہیں۔ تو پھر وہ گئے، ان کو لے جایا گیا، تو جو سردار کی بیٹی تھی
اس کے اوپر ایک صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا شروع کیا، اس کے اوپر سے وہ زہر ختم ہو گیا، زہر ختم ہو گیا، اور وہ بچی شفا یاب ہو گئی۔ تو بادشاہ وہ سردار بہت خوش ہوا، اس نے کچھ تحفہ دیا، کچھ ہدیہ دیا کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ میری بچی کی جان بچ گئی اور اس کا زہر دور ہو گیا۔ تو اس سردار نے ان کو تحفہ پیش کیا، ہدیہ دیا، تو وہ لے لیے۔ لیکن جب سفر سے واپس آئے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سفر میں تھے، ایسا ایسا معاملہ سامنے آیا، ہم سے کہا گیا، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے۔ ہم گئے اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے اس پر ہم نے دم کیا، تو وہ اس بچی کا زہر ختم ہوا اور اسے شفا حاصل ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شفا رکھی ہے، لہذا جس بیمار پر پڑی جائے اس کو شفا حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے تمہیں تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر کتنا مضبوط عقیدہ تھا کہ کتنا ہی خطرناک زہر کیوں نہ ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے کلام میں بھی تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اثر ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، گھر والے پڑھ پڑھ کر کے دم کرتے رہتے ہیں، پھونکتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شفا نہیں حاصل ہو رہی، شفا حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو پریشان ہوتے ہیں۔ پھر کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، امام کے پاس جاتے ہیں، ان سے دم کرواتے ہیں، وہاں سے بھی نہیں ہوا تو کہیں پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ لوگوں کے درمیان ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایمان تو اس بات پر ہے کہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، مگر اس تاثیر کو پانے کے لیے اتنا مضبوط عقیدہ بھی چاہیے اور اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری بھی چاہیے۔ پڑھنے والا واقعی اگر کلام اللہ کو پڑھنے والا اسی کے مطابق عمل پیرا بھی ہے، یعنی اس کا عمل قرآن کریم کے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں بھی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اس کی زبان میں اس کا اثر یقیناً آ جاتا ہے۔ پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دے یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ کر کے دم کر دے، یقیناً اسے شفا حاصل ہوگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بادشاہ نے خط بھیجا کہ مجھے سر میں بہت درد رہتا ہے، شدید درد رہتا ہے، بڑے بڑے حکیموں سے ہم نے علاج کروایا لیکن شفا حاصل نہیں ہوئی اور یہ درد دور نہیں ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور اس خط لانے والے سے کہا لے جا کے بادشاہ کو دے دو، اس سے کہو کہ ٹوپی میں اس کو سل لے، ٹوپی میں سل لے۔ وہ ٹوپی میں سل دیا گیا کیونکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے لپیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اس بادشاہ کا جیسے ہی ٹوپی میں سل کر کے پہننا کہ اس کا درد سر ختم ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے حکیم علاج نہ کر سکے، بڑے بڑے طبیب اس کا علاج نہ کر سکے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اور کچھ نہیں، نہ کوئی نقش ہے، نہ کوئی بڑی تعویذ ہے، کچھ نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا کہ اس کو ٹوپی میں سل کر کے پہن لے۔ اور عالم یہ ہے کہ جب تک وہ ٹوپی پہنتا تھا اس کا درد دور ہوتا تھا اور جب ٹوپی نکالتا تھا تو پھر درد شروع ہوتا تھا۔ یہ بھی قدرتی طور پر یعنی قدرت کا فیصلہ تھا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک تو کلام اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کلام ہے، لکھنے والی ذات کون ہے؟ عمر فاروق اعظم۔ ہم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے دیکھیں کہ کیا اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر شفا حاصل ہو جائے
تو یہ اپنا کمال نہیں ہے بلکہ وہ کلام اللہ کا کمال ہے، اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کا عمل بھی اتنا ہی بہتر ہو تو یقیناً اس کلام اللہ کے اندر تاثیر موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم الشان کلام ہے کہ جس کے ہر حرف میں تاثیر ہے، ہر آیت میں تاثیر ہے، ہر صورت میں تاثیر ہے، بلکہ قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم اس سے اتارتے ہیں، اس قرآن میں ہم اتارتے ہیں جو کہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لہذا مکمل قرآن شفا ہے، سراپا شفا ہے، لہذا قرآن کریم جو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس پر عمل پیرا ہو یقیناً اسے شفا حاصل ہوگی۔ اب یہاں شفا دو معنی میں ہے، ایک تو شفا کا معنی یہ ہے کہ اسے گمراہیت سے ہدایت حاصل ہوگی، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے والا اور قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے والا وہ گمراہیت کے راستے پر نہیں جائے گا بلکہ وہ سیدھے راستے پر رہے گا، یعنی اسے گمراہیت سے شفا حاصل ہوگی، یہ بھی ایک شفا کا مفہوم ہے۔ اور دوسرا معنی شفا کا کہ بیماری سے، الجھنوں سے، تکلیفوں سے اور شیطان کے بہت سارے مکر و فریب سے اسے نجات مل جائے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قرآن میں شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم جب ہمارے لیے مکمل شفا بھی ہے، مکمل رحمت بھی ہے، تو اس سے ہم شفا کتنا حاصل کر رہے ہیں، اس سے ہم کتنی رحمت حاصل کر رہے ہیں، اس کا اندازہ لگائیں، اس کی طرف اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمارے پاس اللہ کا اتنا عظیم شان کلام ہے کہ جس کے ہر حرف میں تاثیر ہے، جس کے اندر اتنا عظیم اثر ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنا اثر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تاثیرات کے متعلق اگر مکمل طور پر گفتگو کی جائے تو قرآن کریم کے ہر حرف کے متعلق جو تاثیرات ہیں ان کو بیان کیا جائے تو واقعی عقل تنگ رہ جائے گی کہ بڑی کائنات کے اندر پیدا کی ہوئی اور انسانوں کی ایجاد کی ہوئی دواؤں کے اندر اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر کلام اللہ میں ہے، اتنا اثر اللہ کے کلام میں ہے۔ حضرات محترم، ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس کو بالکل ہی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کو آج ہم نے بہت ہی دور رکھ دیا ہے اور اپنے آپ کو قرآن سے ہم نے دور کر لیا ہے، قرآن سے اتنا دور کر لیا ہے کہ کبھی موقع ملا تو کبھی پڑھ لیے، بالائے طاق رکھ دیے۔ خاص طور پر گھروں میں جو قرآن شریف رکھا جاتا ہے ان کا تو حال یہ ہے کہ کئی دنوں تک اس قرآن پاک پر جو گرد اور مٹی دھول پڑی رہتی ہے اسے صاف کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور جب گھر کی صفائی ہوتی ہے تب اس کو نکال کر کے دیکھا جاتا ہے دھول مٹی بہت ہے، یعنی کبھی اٹھانے کا موقع نہیں، تو تلاوت کب ہوگی؟ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک اللہ کا کلام ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر قرآن شریف پڑھتا رہے تو اسے کتنی نیکیاں، کتنا ثواب حاصل ہوگا، اتنے بڑے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل دے دیا گیا، آج ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا کا ایک ذریعہ بن گیا ہے موبائل، کہ سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے اور آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کون کیا کہہ رہا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ہاتھوں میں موبائل اور بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا موقع ہی نہیں آتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ صبح ہوتی تھی، فجر کی نماز کے فوراً بعد مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا، زبان پر اللہ کا کلام ہوتا، لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہاتھ میں پہلے موبائل ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، کس کا میسج کیا آیا ہے اس کا جواب دینا ہے، اور کون سے میسج کا کیا جواب دینا ہے، یعنی کسی انسان کے آئے ہوئے میسج کو دیکھنے کی اتنی فکر ہے کہ صبح ہوتے ہی پہلے موبائل کھول کر کے دیکھنا ہے، لیکن کبھی اتنی فکر نہیں ہوئی کہ میرے رب کا کلام میں دیکھوں، پہلی نظر کلام اللہ پر پڑھے، کبھی اس کی فکر نہیں ہوئی، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے کلام پر بھی پہلی نظر پڑے ہماری۔
یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے عزیزان محترم. یہ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو حال ہمارا ہے اس حال کو سامنے رکھنا صرف اس لیے ہے کہ ہماری غفلت دور ہو جائے. یہ غفلت کا انداز ہے، یہ ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج دوسری قومیں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کر کے ہماری غیرت کو بیدار کر رہے ہیں. قرآن کریم کو معاذ اللہ چلا کر نظر آتش کر کے وہ ہماری غیرت کو بیدار کر رہے ہیں. مسلمانوں، تم تو قرآن کو بھول گئے، لہذا ہم قرآن کو نظر آتش کر کے تمہیں جگانا چاہتے ہیں. یہ ان کی بدنصیبی ہے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ نظر آتش کر کے اپنی حسد کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں. یا جو بھی قوم قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے وہ انتہائی بدقسمت، انتہائی بدنصیب ہے، اس لیے کہ قرآن تو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن پاک ہے. لیکن اگر کسی بھی قوم کا کوئی فرد، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے یا قرآن کریم کی بے ادبی کرتا ہے یا قرآن کریم کو معاذ اللہ نظر آتش کر کے اپنی حسد کی آگ، اپنی جو جلن ہے اس میں اور اضافہ کرتا ہے، تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے، گویا وہ جہنم میں جانے کا پہلے ہی سامان مہیا کر چکا ہے. عزیزان محترم، یہ قرآن پاک کو جلا کر کے پوری دنیا میں جو ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ بہت پرانی سازش ہے. اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ایمان کا ٹیمپریچر کیا ہے، کہ کس معیار کا ایمان ابھی باقی رہ گیا ہے، ابھی قرآن پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان کتنا ہے، وہ ناپنے کے لیے بار بار کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی گئی، یہ بھی ایمان کا ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا ابھی ایمان کہاں تک ہے. جس دن مسلمان خاموش ہو گئے، توہین رسالت پر خاموش ہو گئے، توہین کلام اللہ پر خاموش ہو گئے، تو پھر وہ پوری طرح سے حملہ کر کے سارے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ اسلامی شعار کو، اسلامی نشانیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ مسلمان اگر سب سے زیادہ تعظیم اور ادب کرتا ہے تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے. قرآن اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے، اور خانہ کعبہ بھی اللہ کی نشانی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں یعنی نشانیاں پوری کائنات میں اللہ نے اس طرح سے بکھیر رکھی ہیں کہ انہیں دیکھو تو خدا کی قدرت کا یقین ہوتا چلا جائے. انہی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ فرمایا ہے. رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اسے دلی پرہیزگاری حاصل ہوگی، دل کا تقوی اسے حاصل ہوگا، یعنی اس کا دل پرہیزگار ہوگا، اسے ایمانی لذت حاصل ہوگی. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کا ایمان پختہ ہوگا. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں آج بھی ادب تعظیم پوری طرح سے موجود ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ہمارے اسلام کے اندر ہر چیز میں ادب سکھایا گیا. جیسے آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کا ادب کرتے ہیں، مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے گھر کے جیسا معاملہ نہیں رکھتے ہیں کہ گھر میں تو ننگے سر بھی بیٹھ رہے ہیں، گھر میں جوتے چپل پہن کر کے بھی جا رہے ہیں، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اندر جوتے چپل پہن کر کے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ جیسے ہی آتے ہیں سر پر ٹوپی ہوتی ہے، ادب اور تعظیم کے ساتھ آتے ہیں. یہ ادب، یہ تعظیم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم. وہ جتنی تعظیم کرتا ہے، جتنا احترام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی اس پر کرم فرماتا ہے. اور جو بدتہذیب ہو جاتا ہے، جس کے اندر تعظیم ختم ہو جاتی ہے، اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. حضرات محترم، یہ تعظیم ایمان کا ایک حصہ ہے. آئیے اسی پر
خاص طور پر ایک اہم بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تعظیم کو ہمارے مذہب اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور کئی حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، اپنے بڑوں کی تعظیم کرو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اور جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یاد رکھو جس سے اللہ کے رسول ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ جو بڑوں کی تعظیم سے کیا مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اگر سماج میں، معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے سے بڑوں کو دیکھو، یعنی اگر کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی علم میں بڑا ہے، اس کی بھی تعظیم کا حکم لیا گیا ہے۔ رشتہ داری کا جہاں معاملہ آتا ہے، یہ تو عام طور پر عرف میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا جاتا ہے، ماں باپ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا بھی احترام کریں، ان کی بھی تعظیم کریں۔ چچا ہے، تایا ہے، دادا ہیں، پھوپھا پھوپھی، ماموں خالہ، یہ بڑے ہیں، لہذا ان کی بھی تعظیم، ان کے احترام کا حکم دیا گیا۔ اور سماج میں جو تعظیم نہیں کرتا اسے انتہائی بد اخلاق سمجھا جاتا ہے، وہ بہت ہی بد اخلاق ہے، گرے ہوئے اخلاق والا ہے جس کے اندر تعظیم کا جذبہ نہیں ہے، اور جو تعظیم کرتا ہے اسے اچھے اخلاق والا تصور کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں شامل ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اسی تعظیم کو ہمارے مذہب اسلام میں اتنی اہمیت دی گئی ہے، فرمایا گیا کہ قرآن کا بھی احترام کرو، قرآن کی تعظیم کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن شریف لیتے ہیں مگر نیچے نہیں رکھتے، اور کتابوں کو تو نیچے رکھ سکتے ہیں لیکن قرآن کو نیچے نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے۔ اور یہاں تک قرآن پاک کی تعظیم کا حکم ہے، ابھی بھی کچھ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ اگر قرآن شریف رکھا ہوا یا کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم اس طرح سے نہ بیٹھیں کہ قرآن کو پیٹ ہو جائے۔ تو قرآن شریف کو پیٹ کر کے بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے، تعظیم کے خلاف ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے قرآن خوانی ہو رہی تھی، ایک صاحب اسی طرح سے بیٹھے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ بوڑھے حضرات بھی بڑھاپے کی وجہ سے وہ ایسی ضد پہ آ جاتے ہیں کہ سمجھایا جائے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ اپنی ضد پر قائم، جبکہ یہ قرآن کریم کی بے حرمتی، یہ بے ادبی میں شمار کیا گیا۔ آپ اگر اس طرح سے اس کا تصور کرو، کوئی بڑی شخصیت جو کوئی بڑے عالم دین ہیں، کوئی بزرگ ہیں، پیر طریقت ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کر کے ان کو پیٹ کر کے بیٹھتا ہے؟ سماج میں، عرف میں اس کو بہت ہی بد اخلاق سمجھا جائے گا کہ اگر کوئی بڑی شخصیت بیٹھے تو ان کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھیں گے یا دائیں ہو کر کے بیٹھیں گے، لیکن ان کی طرف پیٹ کر کے کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ تو جب ایک کوئی معظم شخصیت کے سامنے پیٹ کر کے بیٹھنا یہ بے ادبی میں شمار ہے، تو اللہ کے کلام کو پیٹ کر کے بیٹھنا یہ کہاں سے ادب ہو گئی؟ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ادب کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں حکم نہیں آیا ہے، تو بیوقوف ہیں، اس لیے کہ جب مطلق شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا، جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا، تو قرآن بھی تو اللہ کی نشانی ہے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس اللہ کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے وہاں بھی تعظیم کی جاتی ہے، مسجد کی تعظیم کی جاتی ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم کی جاتی ہے، مقام ابراہیم کی تعظیم کی جاتی ہے۔ عالم یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے جبکہ وہ کپڑا ہے، اس کی بھی تعظیم کی جاتی ہے، اس کو لوگ چومتے ہیں، اس کو نشانی سے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانی سے متصل ہو گیا، اسے نسبت حاصل ہو گئی، لہذا اس کی بھی تعظیم ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کی طرف توجہ دلاؤں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تُحِلُّ الشَّعِرَ وَلَا الْقَلَائِدَ، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان میں ایک لفظ ہے وَلَا الْقَلَائِدَ، یہ قلادہ کی جمع قلائد۔ قلادہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو قربانی کے جانور کے گلے میں جو ہار ڈالا جاتا تھا، آج تو شاید بہت کم ہے، اس دور میں جو قربانی کا جانور ہوتا تھا اس کے لیے ایک مخصوص ہار بنا کر کے ڈال دیا جاتا تھا تاکہ لوگ پہچانے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔
تو اس کو عربی میں قلادہ کہا جاتا تھا، اسی کی جمع ہے قلائد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہار ہوتے ہیں قربانی کے جانوروں کی، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اب آپ ذرا سوچو کہ قربانی کا جانور کوئی انسان تو نہیں ہے، قربانی کا جانور ایک جانور ہے، حیوان ہے، مگر وہ قربانی کے لیے مخصوص ہو گیا تو اب اس کی بھی تعظیم کا حکم لیا جا رہا ہے، اور اس کے گلے میں پڑا ہوا ہار اس کی بھی تعظیم کا حکم لیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ دیکھیں گے کہ جو جانور قربانی کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے اس کے اوپر سواری کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے ذریعے کھیت کی جتائی وغیرہ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے قربانی کے لیے مخصوص کر دیا کہ ہم یہ قربانی کے لیے جانور رکھ رہے ہیں، گائے بیل جو بھی ہے، تو اب اس کے ذریعے کھیت کی جتائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ تعظیم کے خلاف ہے، اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے قرآن احادیث کریمہ کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں یہ فرمایا گیا کہ اس کے ذریعے کھیت کا کام نہیں لیا جا سکتا، اس پر بوجھ ڈھونے کا کام نہیں لیا جا سکتا، اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک جانور اس کے اوپر اگر سوار ہوتے ہیں، جبکہ جانور پر عام طور پر لوگ سوار ہوتے ہیں، لیکن سوار ہونے کو منع کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر سوار ہونا یہ اس کی بے حرمتی ہے۔ اب وہ جانور جو قربانی کے لیے مخصوص ہو گیا وہ اللہ کی نشانی قرار دیا گیا، تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ تو ایک جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے مخصوص ہو گیا تو وہ اللہ کی نشانی قرار دیا گیا، اس کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی فرمایا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے متقی فرمایا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی فرمایا ہو، ان کی تعظیم کا کتنا حکم ہوگا؟ ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا رسپیکٹ، یہ بھی مذہب اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نہ کبھی نبی کی توہین ہو، نہ ولی کی توہین ہو، نہ قرآن کی توہین ہو، اس لیے کہ توہین، یہ بے حرمتی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جو باادب ہوتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس کا بہتر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی موجودہ دور میں چند سالوں سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے، تعظیم کے خلاف ایک پورا مذہب بنایا گیا، تعظیم کے مسئلے کو لے کر، تعظیم، احترام اور ادب کے معاملے کو لے کر اس کے خلاف ایک مشن بنایا گیا، چونکہ اصل میں اس کے پیچھے یہودیوں کی بہت بڑی کوشش کار فرما ہے، کیونکہ یہودی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر ایمان کی پختگی، ایمان کے پر ثابت قدم رہنے کا ایک سب سے بڑا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن چیزوں کو نسبت حاصل ہے ان کی تعظیم کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعظیم کرتے ہیں، صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں۔ لہذا یہ تعظیم کو ختم کرنے کے لیے ایک مشن بنایا گیا، ایک باضابطہ ایک ٹیم بنائی گئی، اور اس کو ایک مذہب کا نام دے دیا گیا، اسی ٹیم کا نام ہے وہابی۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً 100-150 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ یہ باضابطہ انگریزوں کی سازش سے ایک فکر تیار کی گئی کہ مکمل تعظیم کو رد کیا جائے، تعظیم کے خلاف ایک مشن بنایا جائے۔ آپ دیکھیں جب یہ وہابی فکر کی بنیاد رکھی گئی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کی کتاب کے اندر باقاعدہ اس نے مکمل تعظیم کے خلاف ہی تحریریں لکھی۔ تعظیم کو شرک کہا، اس لیے کہ اگر شرک کہیں گے تو لوگ اس سے بہت دور ہو جائیں گے، کیونکہ مذہب اسلام میں شرک کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ لہذا شرک کا مفہوم لے کر کے تعظیم کے خلاف یہ بہت بڑا مشن چلایا گیا کہ نبی کی تعظیم کرو گے شرک ہو جائے گا، ولی کی تعظیم کرو گے شرک ہو جائے گا، قرآن کی تعظیم کرو گے شرک ہو جائے گا، خانہ کعبہ کی تعظیم کرو گے شرک ہو جائے گا۔ اس لیے اس پوری جماعت نے جنہوں نے وہابی فکر اپنا لیا ہے، نبی کی تعظیم کو آج تک وہ اللہ شرک سمجھتے ہیں۔
حالانکہ شرک نہیں ہے بلکہ تعظیم کو ایمان فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم قلائد کی توہین نہ کرو، اللہ کی نشانی کی توہین نہ کرو بلکہ تعظیم کرو۔ پتہ چلا کہ تعظیم اللہ کا حکم ہے اور شرک یہ الگ چیز ہے، تعظیم الگ چیز ہے۔ نبی کی تعظیم کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی بھی جماعت کا کوئی عالم آ کر کے ثابت کر دے کہ نبی کی تعظیم شرک ہے، یقین جانو میں غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں الحمدللہ قرآن کریم کی روشنی میں ہر نبی کی تعظیم ایمان ہے، ولی کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے، قرآن کریم کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔ مجھے اس بات کا سب سے بڑا افسوس ہے کہ جس جماعت نے تعظیم کے خلاف مشن پھیلایا اسی کو ہوا دینے کے لیے یہودیوں کی طرف سے یہ باضابطہ توہین کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ کبھی قرآن کی توہین کی جا رہی، کبھی نبی کی توہین کی جا رہی ہے، باضابطہ ان کی توہین کا کوئی نہ کوئی جملہ لا کر کے مسلمانوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لو پوری دنیا میں جن کے اندر ایمان ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جو وہابی فکر رکھنے والے وہ کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک خود تعظیم شرک ہے۔ آج تک قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے بارے میں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہوا، نہ کوئی آواز اٹھایا گیا، اور جن ممالک کے اندر وہابی فکر غالب آ چکی ہے وہ احتجاج کی تو بات ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو پوری طرح سے اسرائیل کی حمایت میں ہے، یہودیوں کی حمایت میں ہے۔ آج پوری دنیا کا مسلمان بالکل ہی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر رہا ہے کہ قرآن کو نظر آتش کرنا انتہائی یہ بدتہذیبی ہے، بدتمیزی ہے، یہ دہشت گردی ہے، لہذا اس کے خلاف ایک ایمان والا آواز اٹھا رہا ہے، مگر نجدی فکر رکھنے والا سعودی حکمراں کوئی آواز نہیں اٹھایا۔ یہاں کا بھی یہی حال ہے کہ جو ان کی فکر سے اتفاق رکھتے ہیں ان کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے اس کے خلاف احتجاج درج کیا ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہے گی ایسی بد تہذیبی اور توہین کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا جذبہ رکھنا اور جو توہین کرتے ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنا یہ بھی ہمارے جہاد کا ایک حصہ ہے۔ آج اگر ہمارے ہاتھوں میں تلوار چھین لی گئی ہے، ہمیں میدان جہاد میں آنے سے روکا گیا ہے، لہذا ہم کو زبان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، بول سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمانی حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ہر اعتبار سے آپ احتجاج درج کریں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کریں۔ قرآن کریم سے اپنی محبت، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں پوری طرح سے عملی شکل میں لانے کے لیے پوری طرح سے تیاری کریں، یہی ان کا ایک بہتر جواب بھی ہوگا۔ اس لیے کہ فقط ہم زبانی احتجاج کر کے رہ جاتے ہیں، حالانکہ زندگی میں اس قرآن مقدس سے محبت اور اس سے تعلق کا اظہار نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے صرف زبانی احتجاج کر رہے، ورنہ قرآن سے کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ زندگی سے تعلق بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے اپنے عمل سے ان دشمنان اسلام کے خلاف احتجاج بھی درج کرتے رہیں۔ اور پھر آخری بات کر کے اس عنوان کو یہیں تک روکنا چاہتا ہوں، تعظیم کا مقام اتنا عظیم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی زندگی دیکھو، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل رہی ان کی بھی تعظیم کی ہے، ان کا بھی احترام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، تو جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آپ اس ممبر پر چڑھے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے تھے، تو ایک سیڑھی نیچے آپ بیٹھے، سیڑھی نیچے آپ بیٹھے، یہ ممبر کی یہ سیڑھیاں زینا ہے، جس پر حضور بیٹھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق اس پر نہیں بیٹھے۔ کیوں؟ یہ تعظیم تھا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو ممبر پر بیٹھے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی تعظیم کر رہے ہیں، تو زندگی میں آپ نے سرکار کی کتنی تعظیم فرمائی ہو۔
اور یہی حال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس کا بھی ہے، یہی رہا کہ صحابہ کرام جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر، حضور کے قبر انور پر حاضر ہوتے تو تعظیم کا عمل کیا ہوتا کہ وہ ہاتھ باندھے ہوئے اس طرح سے آتے کہ گویا ان کے اندر جسم میں حرکت نہیں ہوگی۔ یہ انداز اس لیے تھا کیونکہ اللہ کے نبی کی تعظیم بہت پسند ہے، نبی کی بارگاہ میں تعظیم یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا طریقہ اور تعظیم کا حکم بھی فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی اس کے پوری تفصیل موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تعظیم نہیں کرتا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ فرمائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ہر چیز جو حضور سے منسوب ہے اس کی تعظیم اور اس کا احترام کرتے رہے۔ عزیزان محترم، آج کے دور میں اگر ہمارے سامنے بد تہذیبی اور بے ادبی اور تعظیم کے خلاف کوئی مشن لایا جاتا ہے اسے ٹھوکر مار دو، بلکہ جو صحابہ کرام نے تعظیم کی ہے اسی تعظیم کے مشن کو لے کر کے چلو، اسی تعظیم کے مشن میں ہمارے لیے ایمان کی حفاظت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس پر مزید تفصیلی گفتگو اور اگلی جمعہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں شعائر اللہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے، تعظیم کا بہتر سلیقہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بد تہذیب ہیں اور توہین گستاخی کرنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، ان کے عقائد ان کی فکروں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور تمام گناہوں برائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلانیہ سماعت فرما لے، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ہر جمعرات کو درس روحانی ہوتا ہے بعد نماز عشاء، ہر سنیچر کو بعد نماز ظہر قرآن کریم کی تفسیر کا درس، اور ہر سنڈے کو، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر حدیث پاک کا درس۔ یہ جو پروگرام ہو رہے تھے ابھی اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، چونکہ ابھی مسجد کے اندر جو پینٹنگ کا کام چل رہا ہے، اندر نماز نہیں ہو رہی ہے، صرف جمعہ کے لیے اندر آ جاتے ہیں، باقی ساری نمازیں باہر ہو رہی ہیں، اور باہر درس قائم کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے ابھی اس درس حدیث درس تفسیر کے پروگرام کو ملتوی کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی اندر کا کام مکمل ہو جائے گا، نماز شروع ہوگی تو وہ درس انشاءاللہ پھر سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔